يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 27ویں پارے کی سورۃ الرحمن کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کا نام رحمان ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نام رحمان سے شروع ہوتی ہے، اس لیے اس سورت کا نام ہے رحمان. اس سورت کا ایک نام اور بھی ہے، وہ ہے عروس القرآن. عروس کہتے ہیں دلہن کو، اور دلہن جو ہوتی ہے اس کو سنوارا اور سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے. یوں تو پورا قرآن خوبصورت ہے، قرآن کی ہر صورت، ہر آیت خوبصورت اور حسین ہے، مگر پورے قرآن میں سب سے خوبصورت حصہ کیا ہے؟ سورہ رحمان. اسی طریقے سے اس کا ایک نام اور ہے، وہ ہے دیباج القرآن. دیباج کہتے ہیں نہایت قیمتی اور ریشمی کپڑے کو. ریشمی قیمتی کپڑا اعلیٰ بھی ہوتا ہے اور
حسین و خوبصورت بھی ہوتا ہے، لہذا قرآن کریم کی اس سورت کا یہ نام بھی ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورت مدنیہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مکی ہے، یعنی ہجرت کا واقعہ پیش آنے کے پہلے نازل ہوئی تو مکیہ ہے، اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی تو مدنیہ ہے۔ اس سورت مبارکہ میں 78 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 78، اور رکوع کتنے ہیں؟ 3، اور حرف اس میں کتنے ہیں؟ 1336، 1336۔ اگر اس پوری سورت کی تلاوت کی جائے تو ہر سننے والے کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ کتنے ملیں گی؟ 1336۔ یہ ہر سننے والے کو نیکی ملے گی، اور جو شخص اس کی تلاوت کرے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب، عالم ہو یا حافظ، یا ان پڑھ ہو یعنی نہ عالم ہو نہ حافظ ہو، وہ اگر اس کی تلاوت کرے تو تلاوت کرنے والے کو کتنی نیکیاں ملے گی؟ 13,360 نیکیاں۔ یہ ہے اس کے پڑھنے کا ثواب اور سننے کا ثواب، اور اگر اس کے مطلب اور معنی سیکھے جائیں تو ثواب بڑھے گا یا گھٹے گا؟ بڑھ جائے گا، اور اگر معنی اور مطلب سیکھنے کے بعد عمل بھی کر لیا جائے تو اور بڑھے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تلاوت کی بھی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر ایک لفظ کوئی پڑھ نہیں سکتا، چاہے عالم ہو چاہے حافظ ہو چاہے قاری ہو۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، اور ڈرنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ سے توفیق مانگنا بھی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اس امت کو سکھا دیا۔ حضور پاک علیہ السلام کیا پڑھتے تھے دعا؟ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اے اللہ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے۔ کون مانگ رہا ہے یہ دعا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ انہی پر قرآن نازل ہوا، تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا آپ کو، مگر انبیاء علیہ السلام اس چیز سے جتنا واقف ہوتے ہیں اتنا کوئی نہیں واقف ہوتا۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا کہ صاحب یہ تو کوئی مشکل نہیں، ابھی پڑھ لیں گے ہم، دعوت و تبلیغ کی بات ہے، ارے یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ہم تو 50 مرتبہ گئے ہیں جماعت میں اور ہم نے بیان کیا ہے، ہم بیان کر سکتے ہیں، دینی کی بات تو کہنا ہے۔ مگر انبیاء علیہ السلام سے بڑا مبلغ کوئی نہیں، ان سے بڑا دین کا داعی کوئی نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ باقاعدہ مقرر کرتا ہے اس کام کے لیے، مگر پھر بھی وہ لرزتے ہیں، تھر تھراتے ہیں، کپ کپاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کروں گا میں یہ کام، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ ہماری مدد کر دیجئے ہماری۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جاؤ موسیٰ، کہاں جاؤ؟ فرعون کے پاس، فرعونیوں کے پاس، اور جا کر کے میرے دین کی دعوت دو۔ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں نہیں جاؤں گا، اے اللہ میں جاؤں گا،
مگر جانے سے پہلے کچھ آپ سے درخواست ہے۔ کیا درخواست ہے؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، یعنی مجھے ہمت اور حوصلہ عطا فرمائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ جو کام آپ نے ہمارے سپرد کیا ہے اے اللہ اس کو آسان بھی فرما دیجئے۔ اگر آپ نے آسان نہیں کیا تو میرے اندر طاقت و تاب نہیں ہے کہ ہم یہ آپ کا پیغام وہاں تک پہنچا سکیں اور اس کو صحیح معنی میں ادا کر سکیں۔ ویسر لی امری، اے اللہ اس کام کو میرے لیے آسان کر دیجئے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور اے اللہ میری زبان کی جو بندش ہے، گرا ہے، مجھے کچھ بولنے میں زحمت ہوتی ہے، اے اللہ آپ اپنی رحمت سے اس بندش کو بھی کھول دیجئے، کم سے کم اتنی کھول دیجئے جس سے مقصد تبلیغ کا پورا ہو جائے۔ یفقہوا قولی، وہ میری بات سمجھ سکیں، میں انہیں سمجھا سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قد اوتیت ما سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تم نے جو مانگا ہے وہ سب ہم نے تمہیں دے دیا، اور کیوں نہیں دیں گے، ہم نے تو تمہیں بغیر مانگے ہوئے بہت کچھ دیا ہے۔ جب آپ بچے تھے، جب فرعون نے قتل کا حکم دے رکھا تھا تو آپ کو ہم نے کس نے زندہ رکھا ہو، کس نے بچایا اتنے خوخار ظالم کے ذریعے سے؟ تمہاری ماں کو کس نے تدبیریں بتائیں؟ صندوق میں رکھنے کے بعد دریا میں کس نے سلامت رکھا؟ فرعون کے گھر میں کس نے پہنچایا؟ اور اس کے بعد فرعون کی تلوار سے تمہیں کس نے بچایا؟ سب بغیر مانگے ہوئے ہم نے تمہیں دیا ہے۔ جب بغیر مانگے ہوئے ہم نے یہ نوازشیں کی ہیں تو مانگنے کے بعد نہیں دیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پہلے مانگا، حالانکہ ان کے لیے کیا مشکل تھا؟ فرعون کے پاس جاتے بھئی اللہ نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرنا اللہ کی مرضی اور مشیت اور مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے مدد مانگتے۔ اور سب سے بڑے داعی اور سب سے بڑے مبلغ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے پیغمبر جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کتاب کی آپ تلاوت کیا کیجئے۔ آپ کے جو کام ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، کہ اللہ کے بندوں کے سامنے آپ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اے اللہ ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے۔ اگر مانگیں گے توفیق تو ملے گی، ورنہ رمضان میں سنائے 5 پارے، کتنے؟ 5 پارے، اور رمضان کے بعد پھر دوسرے رمضان کے بیچ میں 1 پارہ بھی نہیں پڑھا۔ ایسے بھی حافظ ہیں، تلاوت ہی نہیں کی انہوں نے، کیوں؟ اللہ سے توفیق مانگی نہیں تو اللہ نے توفیق دی نہیں۔ غیر عالم غیر حافظ ہیں، وہ 3 دن میں ایک قرآن ختم کر رہا ہے، 1 ہفتے میں ایک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کیوں؟ وہ اللہ سے توفیق مانگ رہا ہے اور وہ توفیق نہیں مانگ رہا ہے۔ مولانا شریف صاحب جو دعوت و تبلیغ کے اہم ذمہ داروں میں سے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ خواص میں کہا، خواص کا مطلب ہے خاص لوگ، یعنی جو اہم ذمہ دار جماعت کے لوگ ہوتے ہیں، ہر علاقے کے ذمہ دار، ان کے مجمع میں کہا کہ دیکھو نیتیں درست کرو اپنی، پہلے نیت پہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہم میں سے ایک آدمی یہ نیت کرتا ہے کہ اے اللہ ہمارے ذریعے سے علاقے کی اصلاح ہو جائے، پورے علاقے کی اصلاح ہو جائے، وہ علاقے کی اصلاح ہو جاتی ہے مگر اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس نے نیت نہیں کی۔
تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ دیتا تو ہے ضرور، مگر وہ انتظار کرتا ہے بندہ مانگے تو ہم دیں گے، اگر مانگیں گے تو ملے گی، نہیں مانگیں گے تو نہیں ملے گی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ فرماتا ہے اللہ سے اللہ کا فضل مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ تو اس لیے تلاوت اس امت کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ فرمایا اعظم عبادتی امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ کس نے آج تلاوت کی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو دیکھیے، اتنے لوگوں نے کی بس ہے، سب کو کرنا چاہیے تھی نا، زیادہ نہیں تو ایک رکوع کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ دن ہے میرے لیے وہ جس دن میں اللہ کے کلام کی زیارت نہ کروں اور اللہ کے کلام کی تلاوت نہ کروں۔ سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے، اس نے آنکھیں دی ہیں دنیا بھر کی چیزیں دیکھیں اور اللہ کا کلام نہ دیکھیں، اس نے زبان دی ہے دنیا بھر کی باتیں کریں اور اللہ کا کلام ہماری زبان پہ جاری نہ ہو۔ دنیا بھر کے کلام سنیں، غیبت سنیں، چغلی سنیں، گالیاں سنیں، اور نہ سنیں جس نے کان بنائے اسی کا کلام نہ سنیں۔ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی تلاوت کرنا بھی سنت ہے، اور دوسرا تلاوت کرے اس کو سننا بھی، بولو، سنت ہے۔ سنت کہتے ہیں نبی کا طریقہ۔ اللہ کے نبی نے تلاوت سنائی بھی ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنے شاگردوں سے قرآن کی تلاوت کرا کے سنی بھی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ قرآن سناؤ، تو عرض کیا اللہ کے نبی آپ کے تو قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا ہے؟ فرما نہیں، آج تم سے سننے کا جی چاہتا ہے۔ اب اللہ کے رسول کہیں سناؤ، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا۔ کتنا پڑھ لیا؟ سورہ بقرہ 2.5 پارے کی، سورہ آل عمران، سورہ نساء جب میں پڑھنے لگا اور جب اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب میں نے یہ پڑھا تو حضور نے کیا کہا؟ عبداللہ بس رک جاؤ۔ کہتے ہیں میں تو دیکھ بھی نہیں رہا تو حضور سن رہے ہیں، لہذا مستی میں سناتا چلا جا رہا۔ جب آپ نے کہا کہ رک جاؤ، میں نے جو نظر اٹھا کے دیکھا فَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو آپ کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب امڑ رہا تھا۔ قرآن کی وہ آیت، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ کیا حال ہوگا جب ہر امت پر گواہی دینے کے لیے اس امت کے نبی کو ہم میدان محشر میں لائیں گے، اور آپ کی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے آپ کو لائیں گے۔ حضور کو اپنی امت کا خیال آیا کہ امت میں زیادہ تر لوگ کیسے ہیں، اچھے ہیں خراب؟ اچھا یہ نہ کہو زیادہ نمازی ہیں بے نمازی، بولو بھائی، بے نمازی ہیں۔ تو بے نمازی جو آدمی ہے حرام کام کر رہا ہے، جیسے چوری حرام ہے ایسے نماز کا چھوڑنا بھی حرام، جیسے شراب حرام ہے ایسے نماز کا چھوڑنا بھی حرام۔ اتنے حرام کام کرنے والے، اور باپ سے کہا جائے تم بتاؤ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہے، اتنے اللہ کے نبی کو ہر امتی سے ہے۔ تو غرضے کی تلاوت کرنا بھی سنت اور تلاوت سننا بھی سنت۔ کبھی کبھی خود بھی کیا کریں اور کبھی کبھی کسی سے پڑھوا کے سنا کریں۔ کہاں جائیں پڑھوانے کے لیے؟ اپنے بچوں سے کہیں سورہ واقعہ پڑھو مغرب کے بعد، سورہ ملک پڑھو عشاء کے بعد بلند آواز سے،
بچہ پڑھ بھی رہا ہے، اس کی عادت بھی پڑھ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ تلاوت کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت بھی آ رہی ہے، اور ماں باپ سن بھی رہے ہیں، سنت بھی ادا ہو رہی۔ ارے ہے یا نہیں؟ کتنا آسان طریقہ، کتنا خوبصورت طریقہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ رحمان عظیم الشان سورت ہے، اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ سورت سنائی، مگر مکے کے جو مشرک لوگ تھے، بڑے بڑے چودھری و مڈ لیڈر، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، انہوں نے یہ سورت نہیں سنی تھی۔ تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، کاش کہ یہ لوگ بھی یہ سنتے۔ سنائے گا کون حرم میں جا کے ان کو؟ تو وہ عبداللہ ابن مسعود اٹھے، کہنے میں سناؤں گا۔ ان لوگوں نے کہا آپ نہ جائیے، ہم چاہتے کوئی ایسا آدمی جائے جس کا اثر ہو، جس کا قبیلہ طاقتور ہو، اگر وہ لوگ مخالفت کریں تو وہ اس کو بچا بھی سکیں اس کو۔ مگر عبداللہ کہاں سننے والے تھے کہ یہ سعادت میں حاصل کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، اللہ کے گھر میں کروں گا، دشمنوں کے سامنے کروں گا، عروس القرآن پڑھ کے سناؤں گا۔ عبداللہ ابن مسعود گئے، اور قرآن اور حرم میں پھر مومن کامل کی زبان سے سارے قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود نے سورہ رحمان پڑھی۔ سورہ رحمان کو جو پڑھنا تھا وہ کانوں سے متوجہ ہوئے، یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ ابن مسعود کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ وہی پڑھ رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ کہتے ہیں نازل ہوتا اور اللہ کا کلام ہے۔ تو ان لوگوں نے عبداللہ ابن مسعود کو مارا، مار کھاتے رہے، سناتے رہے۔ واپس آئے، کہنے کہو تو پھر آج پھر سنا دیں جا کے۔ کہا خدا کی قسم جب وہ لوگ مار رہے تھے تو میری نظر میں ان کی حیثیت مکھی کے برابر بھی نہیں تھی، میں پھر سنا سکتا ہوں اللہ کا کلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت مبارکہ کو مکۃ المکرمہ میں مقام نخلا میں پڑھا۔ نخلا، فجر کا وقت اللہ کے نبی یہ سورت پڑھ رہے تھے، اور کچھ جن آ گئے، جن وہ 7 جن تھے، 7 کتنے؟ 7۔ وہ یہ پتہ لگانے کے لیے نکلے تھے کہ آسمانوں پہ پہرے کیوں لگا دیے گئے، کوئی خبر سننے کو نہیں ملتی، پیچھے سے ایک ستارہ لپکتا ہے۔ تو پوری دنیا میں پھیل گئے، کچھ وہاں بھی گئے، حجاز میں مقام نخلا میں پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے سورہ جن میں اِنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، مجھے وحی کر کے بتایا گیا، اللہ نے مجھے اطلاع دی۔ اور جن سننے کے وہ کون سی سورت سن رہے تھے؟ حضور کیا پڑھ رہے تھے؟ سورہ رحمان۔ اور اس کے بعد جب وہ جن وہاں پہنچے تو کہنے انصتو، ارے چپ رہو۔ قرآن میں ایسی لذت ان کو آئی، ایسا مزہ آیا، ایسی زبردست تاثیر قرآن میں تھی کہ وہ سارے کے سارے 7 کے 7 مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو دیکھا نہیں، نہ انہوں نے اللہ کے نبی سے ملاقات کی، قرآن پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے 7 کے 7 جن، اور آپ سے ملے بھی نہیں، فوراً اپنی قوم کے اندر پہنچ گئے۔ کاہے کے لیے؟ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب اپنی قوم کو بھی ہم مسلمان بنائیں گے، تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ اور جنہوں نے جا کر کے اپنی قوم کو تبلیغ کی، سورہ جن میں ان کی پوری تبلیغ کا بیان ہے کہ انہوں نے کیا کہا، جنہوں نے اپنی قوم سے کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا
ہم نے ایک عجیب قسم کا قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ عجیب چیزیں ہیں اس میں، سورہ جن میں اس کی تفصیل ہے۔ سہل ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ حرم میں نے دیکھا ایک آدمی ہے، اس کے جسم کے اوپر جبہ ہے، جبہ جو عرب لوگ پہنتے ہیں، اونی جبہ۔ وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے جب فارغ ہوا تو خود ہم سے کہنے لگا کہ تم کو یہ جبہ دیکھ کے حیرت ہو رہی ہوگی، یہ جبہ دیکھ کے تمہیں حیرت ہو رہی ہوگی۔ پتہ ہے تمہیں یہ جبہ وہ ہے جس میں 700 سال پہلے میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، اور اسی جبے کو پہن کر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی، اور وہ 7 جن جو نبی کا قرآن پڑھ کر کے سن کر کے مسلمان ہو گئے تھے، ان 7 جنوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے یہی سورت تلاوت کی تھی۔ کون سی سورہ؟ سورہ رحمان۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا اور نرالے انداز سے بیان کیا، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، روحانی نعمتیں، جسمانی نعمتیں۔ ارے ہے نہیں، پورا جسم ڈھکا ہوا ہے، رات دن نازل ہونے اللہ کے رحم۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو یاد دلایا، اور اس کے بعد یہ کہا شکر ادا کرو۔ ہر نعمت کے بیان کے بعد کیا کہا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ رحمان صحابہ کے سامنے پڑھی۔ جب پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورت میں نے جنوں کے سامنے بھی پڑھی تھی اور تمہارے سامنے بھی پڑھی، مگر جنوں نے جب اس کو سنا تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا تھا، اور تم نے خاموشی سے سن لی۔ جنہوں نے کیا کیا تھا؟ ہاں بھائی، جنہوں نے کیا کیا تھا؟ سورہ رحمان سن کے کیا کیا تھا؟ جواب بھی دیا تھا، اور تم لوگ چپ چاپ بیٹھے ہو۔ آپ نے فرمایا جب میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں، اے انسانوں، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو جن سارے بول پڑتے تھے کیا؟ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تو قابل تعریف ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب آدمی یہ پڑھے سورہ رحمان، یہ سنے سورہ رحمان، جب یہ آیت پڑھی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہی جواب دینا چاہیے، مگر نماز میں ایسا نہ کرے۔ نماز میں ایسا کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز کے باہر صورت اللہ نے نعمتیں بیان کی، اور کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے۔ رحمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا نام ہے۔ رحمان اسے کہتے ہیں جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، نعمتیں دینے والا ہے۔ اس رحمان نے تمہیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، مگر سب سے پہلے اس نے تعارف میں کیا کہا؟ تم رحمان کو نہیں جانتے؟ مکے کے لوگ رحمان کو نہیں جانتے، عمر رحمان، رحمان کون؟ اللہ کہہ رہا تم نہیں جانتے ہو، ہم بتاتے رحمان کون۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ نے جو نعمتیں بیان کی، ان تمام نعمتوں میں سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ بتاؤ بھائی۔ یہ دل اللہ کی نعمت ہے نہیں، یہ جسم، یہ جان، یہ جگر، یہ گردے، سب اللہ کی نعمت ہے، مگر اللہ نے اپنی تمام نعمتوں کے بیان کرنے میں سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کی تعلیم، قرآن کا علم۔ رحمان سے شروع کر کے خدا نے یہ بتایا کہ جس پر اللہ رحمان، جس پر مہربانی کرنا چاہتا ہے اسے قرآن کی تعلیم میں لگا دیتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ رحمان تو ہے، مگر اس کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے اسے قرآن کی تعلیم میں لگا دیتا ہے۔ قرآن کی تعلیم دو طرح کی ہے، ایک الفاظ پڑھنا، الفاظ سیکھنا اور سکھانا، اور دوسرے معنی سیکھنا اور سکھانا۔ معنی سیکھنا اور سکھانا بھی قرآن کی تعلیم ہے، اور الفاظ سیکھنا اور سکھانا یہ بھی کیا ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم۔ یہ بولتے نہیں بول پاتے؟ ہاں تو بولو نا پھر۔ کیا ہے؟ الفاظ کا سیکھنا اور سکھانا بھی قرآن کی تعلیم ہے۔ یہ کہاں ہوتی ہے؟ مدرسے میں ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین کا کام ہے؟ نہیں بولو، دین کا کام ہے نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھانے آئے تو قرآن سکھایا جائے، یہ دین کا کام ہے۔ قرآن کے معنی سیکھنا اور سکھانا بھی دین کا کام ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ کہ مدرسوں میں بھی ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس وقت آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کے معنی سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے۔ اللہ کے نبی سکھاتے تھے، اور سیکھتا کون تھا؟ صحابہ۔ تو یہ کون سا عمل ہے؟ نبی والا عمل ہے اور صحابہ والا عمل ہے۔ ان کا عمل تو بہت اونچا تھا، ہم لوگ ان کی نقل کر رہے ہیں، اور نقل کرنے سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نواز دیتا ہے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام جیسے کپڑے اور لباس پہن کے آئے تھے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فرعون تو جہاں تھا وہیں رہا، مگر جادوگروں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو یہ نقل ہے، درس قرآن کیا نقل ہے؟ نبی کے عمل کی اور صحابہ کے عمل کی۔ تو غرض کہ اللہ تعالیٰ جس پر مہربانی کرنا چاہتا ہے اس کو قرآن کے علم میں لگاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، یہ کوئی الگ سے نہیں میں کہہ رہا ہوں کسی اور کتاب سے، خود قرآن میں خدا بتا رہا ہے۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، قرآن کریم کی تعلیم دی۔ اس سے اونچا کوئی عمل نہیں ہے، سمجھ لو۔ ہر آدمی کہتا ہے ہم جو کام کر رہے ہیں سب سے اونچا۔ اللہ کے نبی جو بات کہیں اس کو مان لو۔ ہمیں یقین ہے، مانو کہ تم اصول کی بات، یہ میری بات نہیں ہے، یہ ہے رسول کی بات۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھنے والا کام کرے یا پھر سکھانے والا کام کرے۔ یہاں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ یہ بہت اونچا عمل ہے۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے اور نبی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں آئے، مسجد ابو ذر نہیں، حضور کہاں آئے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ کہاں سے آئے؟ گھر سے۔ گھر کہاں ہے؟ مسجد نبوی۔ دروازہ کھلا مسجد میں۔ مسجد میں جس وقت آپ آئے آپ نے دیکھا صحابہ کے دو حلقے لگے ہوئے ہیں، کچھ صحابہ ادھر بیٹھے کچھ صحابہ ادھر بیٹھے۔ آپ نے ان سے پوچھا بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہ لیں ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا کام ہے۔ پھر آگے بڑھے، بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہ لیں ہم قرآن سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم دونوں اچھا کام کر رہے ہو۔
پھر اس کے بعد آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کر کے بیٹھ گئے جو قرآن سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے۔ آپ نے یہ عمل کر کے بتایا کہ ہیں تو دونوں کام اچھے، مگر ان میں زیادہ اچھا عمل وہ ہے جو قرآن سیکھے یا سکھائے۔ دیکھا آپ نے، اللہ کا شکر ہے آپ کی مسجد میں یہ عمل ہو رہا ہے، ایک مہینے میں ایک مرتبہ صحیح ہو تو رہا ہے، ایک مہینے تک اس کے اثرات رہتے ہیں، کبھی کبھی تو زندگی بھر اس کے اثرات رہتے ہیں۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کچھ دوائیں ایسی ہیں نہ کھائی جاتی ہیں نہ پی جاتی ہیں، وہ پاس اگر رکھی ہوں تو ان کے بھی اثرات ہوتے ہیں، خالی سونگ لی جاتی ہیں جب بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ قرآن ایسا ہی اللہ کا کلام ہے، اس کو دیکھ لو تو فائدہ، اس کو سن لو تو فائدہ، اس کو سمجھ لو تو فائدہ، اس کو پر عمل کرو تو فائدہ۔ یعنی کسی طریقے سے قرآن سے تعلق کے بعد آدمی محروم نہیں رہ سکتا۔ نہیں تو جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان سے محبت کرو، یہ بھی فائدہ، ان کی خدمت کرو، یہ بھی فائدہ۔ ایک بزرگ کہتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہو، غور سے سننا، جو یہ چاہتا ہو میرا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، اس کو حافظ قرآن کی خدمت کرنا چاہیے۔ جو حافظ ہیں ان کی خدمت کرے، ہدیہ دے، تحفہ دے، عزت کرے، اکرام کرے۔ اگر اس نے یہ عمل کیا تو اللہ اس کی برکت سے اس کے بچے کو حافظ قرآن بنا دے گا۔ اور جو یہ چاہتا اس کا بچہ عالم ہو جائے، اس کو عالموں کی خدمت کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے بچے کو عالم بنا دے گا۔ ایک بچہ اگر حافظ ہو گیا تو سوچیے آپ 10 لوگوں کی سفارش کرے گا قیامت کے دن۔ کیسے؟ جہنم کے جو مستحق ہو چکے تھے، سوچیے آپ، اور عالموں کی سفارش تو بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بات اور ذکر کی، اللہ کی رحمت چاہیے نہیں چاہیے؟ بولو، ارے بھائی چاہیے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ سیکھنا تو بڑی بات ہے، قرآن سیکھنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خالی چپ رہو اور غور سے سنو، خالی یہ نہیں نیند آ رہی ہے، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے ہیں، جمائیاں آ رہی ہیں، یہ نہیں ہے۔ ایک سماع، ایک ہے استماع۔ سماع کے معنی سننا اور استماع کے معنی کان لگا کے پوری توجہ اور غور سے سننا۔ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور چپ رہو۔ اللہ کہتا پتہ ہے تمہیں، خالی چپ رہنے پر، خالی سن لینے پر میرا وعدہ سنو، یہ وعدہ سرکاری کسی لیڈر کا وعدہ نہیں ہے۔ کس کا وعدہ ہے؟ رب العالمین کا وعدہ۔ لعلکم ترحمون، امید یہ ہے تمہارے اوپر رحمت برسے گی۔ کاہے پہ رحمت برسے گی؟ قرآن سننے پر، سن کر کے توجہ کے ساتھ اور خاموش رہنے پر، شور نہ مچاؤ، بے ادبی نہ کرو، رحمت برسے گی۔ جب سننے پر رحمت کا وعدہ ہے تو قرآن پڑھنے پر کیسی رحمت برسے گی؟ اللہ اکبر۔ رحمت صرف کیسے برستی ہے پتہ ہے؟ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کے وقت جو ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ فرشتے باقاعدہ آ جاتے ہیں، اور جب کوئی آدمی آئے عطر لگا کر کے مسجد میں تو بدبو بہت آتی ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ خوشبو آتی ہے، اچھا لگتا ہے نا، فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو فرشتے جب آتے ہیں تو کیسے آتے ہیں؟ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، رحمت لے کر کے آتے ہیں۔
ہر آدمی اپنے گھر پہ فرشتوں کو بلا سکتا ہے. کیسے بلا سکتا ہے؟ وزیر اعظم کو بلانا مشکل، گورنر کو بلانا مشکل. مسلمان اللہ کے نبی کا غلام جب چاہے اپنے گھر پہ کس کو بلا سکتا ہے؟ فرشتوں کو بلا سکتا ہے. کتنے پیسے خرچ ہوں گے فرشتوں کو بلانے میں؟ ہیں بولو بھائی. سوئچ آن کیا پنکھا چلنے لگا، اے سی چلنے لگا. سوئچ آف کیا بند ہو گیا. فرشتوں کے بلانے کا سوئچ کیا ہے؟ قرآن پڑھنا شروع کر، قرآن کی تلاوت شروع، فرشتے آنا شروع. فرشتے تو آئیں گے اور انسان کیا کریں گے؟ قرآن کی تلاوت شروع کرو تو بھاگ جائیں گے. ارے ایسا ہے نہیں، فرشتے آسمانوں سے آ رہے ہیں اور یہ ناقدری کر رہے ہیں. جو قدر کرتا ہے اس کو نوازا جاتا ہے، جو ناقدرے ہوتے ہیں ان کو محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کو قدر کرنے والا بنائے. تو رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن سکھایا. کس کو پہلے قرآن سکھایا اللہ نے؟ اس سے پہلی سورت میں کیا آیا تھا؟ علمہ شدید القویٰ. اس فرشتے نے سکھایا جو بہت طاقتور ہے. وہ کون فرشتہ؟ جبریل. اللہ بتا رہا ہے جبریل تو بیچ میں واسطہ تھے، حقیقت میں قرآن سکھانے والا جبریل نہیں ہے. حقیقت میں کون سکھا رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن. رحمان نے قرآن سکھایا ہے. خلق الانسان، پہلی نعمت اللہ نے بتائی قرآن کی تعلیم. نمبر 2 پہ جو نعمت ذکر کی وہ کیا ہے؟ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. یہ پیدا کرنا یہ نعمت ہے نہیں ہے؟ بولو نہیں ہے نا. یہ ایسی نعمت ہے جو تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی بنیاد ہے. بنیاد اگر یہ نہ ہو تو کسی نعمت سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بھائی پیدا کیا خدا نے، جبھی تو چکھیں گے، جبھی تو کھائیں گے، جبھی تو پئیں گے، جبھی تو دیکھیں گے، جبھی تو سنیں گے. اور پیدا ہی نہیں کیا تو دنیا کیسی ہے، کتنے خوبصورت مناظر ہیں، کشمیر کیسا ہے، گوا کیسا ہے، نینی تال کیسا ہے. یہ سب فائدے کب ہوں گے؟ جب پیدا ہونا، جب نا پیدا نہیں ہوتے. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. فرمایا پیدا کر. اچھا اللہ تعالیٰ نے پہلے نعمت کیا بتائی؟ قرآن سکھایا. اور پھر نعمت کیا بتائی دوسری؟ انسان کو پیدا کیا. پہلے پیدا کیا یا پہلے قرآن سکھایا؟ دیکھو بھائی غور کر لو، یہ بہت مشکل سوال ہے. اچھا پہلے پیدا کیا یا پہلے قرآن سکھایا؟ کیا ہوا بھائی؟ پہلے پیدا کیا پھر قرآن سکھایا. اللہ نے پہلے کیا ذکر کیا؟ قرآن سکھایا. اور پھر ذکر کیا پیدا کیا. پہلے پیدا کیا پھر قرآن سکھایا. مگر قرآن میں کیا ذکر ہے؟ پہلے سکھایا نہیں، پہلے ذکر کاہے کا ہے؟ قرآن سکھایا اور دوسری نعمت انسان کو پیدا کیا. ایسا کیوں ہے پتہ ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے تمہارے؟ قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے. جس مقصد سے تمہیں پیدا کیا، اگر یہ مقصد تم نے پورا کیا تو پیدا کرنے سے فائدہ ہے تمہارا، اور اگر نہیں تو بے فائدہ ہے. بھینس آپ لائے کاہے کے لیے؟ اور بھینس دودھ دیتی نہیں. بولو کیا کرو؟ ماسٹر صاحب کہنے کاٹ دو، کھا جاؤ، بیٹ ڈالو اس کو. گھڑی ٹائم کے لیے ہے، ٹائم بتاتی ہے یہ بڑی خوبصورت، مگر ٹائم نہیں تو بیکار ہے. تو انسان کو پیدا کیا اللہ کرنے کاہے کے لیے؟ تعلیم قرآن کے لیے. اب یہاں پہ ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اگر غور سے آپ سنیں تو آئے گا، اور نہیں غور سے سنو گے تو کوئی نہیں آئے گا. کل وہاں پہ ہماری دکان ہے، آپ نے دیکھی؟ کل ادھر سے تم روز گزرتے ہیں، میں نے تو نہیں دیکھی. کہنے بورڈ لگا ہوا حاجی محبت حسین. کہنے میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. روز گزرتے صبح اور شام، صبح اور شام، مگر نہیں دیکھا. جب انہوں نے توجہ دلائی تو دیکھا واقعی ہے. تو
تو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی ذہن میں سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا. کیوں؟ غور سے نہیں سن رہے ہیں. اگر غور سے سنیں گے تو سوال پیدا ہوگا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حیرت ہوتی تم لوگ قرآن پڑھتے ہو کوئی سوال ہی نہیں ذہن میں آتا، یار سارے سوال تم خود حل کر لیتے ہو. کیا سوال پیدا ہوا کہ قرآن کی میں نے آیت بہت سنی ہے، بہت مشہور آیت ہے اور بار بار ہم نے سنی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، ہم نے انسانوں اور جنوں کو کاہے کے لیے پیدا کیا؟ تو انسان کی پیدائش کا مقصد تو کیا ہے؟ عبادت ہے. اور یہاں آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کاہے کے لیے پیدا کیا؟ قرآن کی تعلیم کے لیے. دو باتیں ہو گئی نہیں کہ دو باتیں نہیں، ایک ہی بات ہے. اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر عبادت کا طریقہ تمہیں کون سکھائے گا؟ جب تک سیکھو گے نہیں تو عبادت کیسے کرو گے؟ عبادت میں سب سے افضل نماز ہے، اور نماز کا ایک جز، ایک فرض، ایک رکن کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا ہے. قرآن نہیں پڑھو گے تو کیسے پڑھو گے نماز؟ تراویح کیسے ہوگی؟ کوئی حافظ نہیں، علم ترکیب بھی نہیں کسی کو، کیسے ہوگا؟ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ غفلت نہ کرنا، پیدائش کا مقصد تعلیم قرآن ہے. ڈگریاں دلانا، ڈاکٹر بنانا اپنے بچوں کو، انجینئر بنانا اور دوسرے عہدوں پر ان کو فائز کرنا، کہا یہ بری بات نہیں، یہ سب کرو، لیکن مقصد سامنے رکھو. اصلی مقصد کیا ہے؟ بولو. تعلیم قرآن. قرآن نہیں سکھایا، باقی سب کچھ سکھا دیا. کہنے لگے کہ وہ ہمارا بچہ جو ہے بہت اچھا ہے، بہت ترقی کی اس نے، بڑا اچھا کیریئر ہے اس کا، بڑا نام ہے اس کا صاحب. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ وہ دین بھی اسے آتا ہے کچھ، قرآن بھی پڑھا ہوا ہے؟ کہنے بس ذرا سی کمی ہے، قرآن نہیں پڑھا ہوا. دیکھا آپ نے کیا ہے؟ بس ذرا سی کمی ہے، باقی سب ٹھیک ہے. تاج محل ہے، اس میں ذرا سی کمی ہے، کہ ذرا سی کمی ہے، قرآن نہیں پڑھا ہوا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی لبے دم مریض کو دکھانے کے لیے ڈاکٹر کو بلائیں اور مریض اتنی دیر میں اللہ کو پیارا ہو چکا ہو. ڈاکٹر صاحب دیر میں آئے، انہوں نے نبض دیکھی، پوچھا ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ کہا بہت اچھے ہیں، یہ ان کا کان بھی اچھا ہے، ان کی ناک بھی اچھی ہے، ان کا دل بھی اچھا ہے، ان کا دماغ بھی اچھا ہے، ہر چیز ان کی اچھی ہے، بس ذرا سی جان نکل گئی. کیا ہوا؟ ذرا سی جان نکل گئی. تو کیا فائدہ ہے بھائی؟ ایسے اچھے ہونے سے کیا فائدہ؟ دنیا کے عہدے ہیں، منصب ہے، عزت ہے، خزانے ہیں، یہ سب کچھ یہیں چھوٹ جائے گا. لندن بھیجا ایک صاحب نے اپنے بچے کو، دنیا کی تعلیم کے لیے لوگ بھیجتے ہی. اب اتفاق سے جب ڈگری حاصل کر کے آیا تو بیمار ہو گیا. اخیر وقت اس کا ابا بیٹھ کے رو رہے ہیں، اتنا پیسہ میں نے خرچ کیا بچے کی تعلیم پہ، بتائیے اتنا پیسہ خرچ کیا. اس نے کہا والد صاحب آپ اس پہ نہ روئیے، اس پہ روئیے کہ آپ نے میرے لیے جہنم سے بچنے کا کیا انتظام کیا اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد. آپ کا تو پیسہ گیا اور میرے آگے جہنم کا راستہ ہے، اس کے بچنے کا کوئی انتظام آپ نے نہیں کیا. یہ کیسی ہمدردی اولاد کے ساتھ ہے کہ اس کو دھوپ سے آپ نے بچایا مگر جہنم میں دھکیل دیا، بارش سے بچایا اور آپ نے پرنالے کے نیچے کھڑا کر دیا. اسلام کسی چیز کا مخالف نہیں. اللہ کہہ رہا آنکھیں کھولو، یہ دنیا والوں کے لیے نہیں کر رہے، تم قرآن والے ہو. الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے. سب سے عظیم نعمت قرآن ہے. تم نے اگر قرآن نہیں دلایا تو تم نے کچھ نہیں دیا اولاد. ایک بادشاہ، ایک تاجدار بھی اپنی اولاد کو اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں دے سکتا
کہ اس نے اگر قرآن سکھا دیا تو سب سے بڑا تحفہ ہے، اور اگر قرآن نہیں سکھایا آپ نے بڑا ظلم کیا۔ آج سوچ بدل گئی۔ ایک صاحب تھے تو وہ مسجد کے امام، اور مسجدوں کے اماموں کا ہم لوگوں کے وہاں ان کے ساتھ معاملہ بڑا اچھا ہے، بڑی عزت ہوتی اماموں کی و مؤذنوں کی، ہے نا، بڑی عزت ہوتی نا۔ اسی لیے لوگ اپنے بچوں کو امام بناتے ہیں، مؤذن بناتے ہیں نا۔ بولو، اگر رشتہ آ جائے کہیں سے، آپ کا لڑکا کیا کرتا، کہنا اذان کہتا ہے، کلے کوئی اور دروازہ دیکھتے ہیں آپ۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ ہم نے عہدہ نہیں سمجھا، مؤذن کیا ہے ہم نے ویلو نہیں سمجھی، امام کیا ہے ہم نے اس کی ویلو نہیں سمجھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک وفد آیا، انہوں نے پوچھا اذان کون کہتا ہے تمہارے وہاں؟ تو ان کا ہمارے غلام ہے کہتے ہیں۔ کہلے تم اچھے ہو لیکن یہ عادت بری ہے، تم لوگ بہت اچھے ہو مگر تمہارے اندر عیب یہ ہے جو خیر کا کام تھا وہ تم نے غلاموں کے حوالے کیا۔ یہ اذان کہنا یہ غلاموں کا کام ہے۔ حضرت عمر نے کہا لو کنت مؤذنا، کاش کہ میں مؤذن ہوتا۔ حضرت عمر کون ہیں؟ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اذان کہنے کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ معمولی چیز ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نماز پڑھنا فرض ہے، اذان کہنا تھوڑی فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے بیچارے کی۔ کہیں بھی یہ بھاگا ہوا آ رہا ہے مسجد میں، نماز کا ٹائم ہو گیا، کچھ تو سمجھو، کچھ تو احترام کرو، کچھ تو عزت کرو، کچھ تو اکرام کرو۔ روزہ اس کی اذان پہ کھول رہے ہیں آپ، نمازیں اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کاش کہ میں مؤذن ہوتا۔ بنایا کس کو مؤذن؟ حضرت بلال کو حضور نے بنا دیا۔ میرے پاس خلافت کا اتنا کام نہ ہوتا تو میں اذان کہتا۔ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، میدان محشر میں دیکھنا، تب پتہ چلے گا یہ کتنا اونچا عہدہ تھا، مگر ہم نے کیا کیا؟ آج کوئی اپنے بچے کو مؤذن بنانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے یہ معاملہ کیا مؤذنوں کے ساتھ، خود یہودیوں نے کیا ہے، ارے عیسائیوں نے کیا ہے، مسلمانوں نے کیا۔ اس کی نوبت کیوں آئی؟ ہر آدمی شوق سے اذان کہتا۔ اللہ کے بندو قدر کرو، ائمہ کی قدر کرو، مسجدوں کے مؤذنوں کی۔ ہمارے وہاں قدر کیا ہے؟ وہ بیٹی نے کہا اماں یہ دال جو ہے 4 ٹائم سے کھا رہے ہیں اور دل بھر گیا، چل نہیں رہی ہے، کل رکھ دو، ٹفن آئے گا، ٹفن آئے گا مؤذن صاحب کا، جو 4 ٹائم سے کھا رہے ہیں، جیتے کھاتے کھاتے بھر گئے، اب یہ مؤذن کو دے دو، اب یہ امام کو دے دو۔ یہ معیار۔ تو ایک صاحب جو تھے وہ مسجد کے مؤذن تھے، اور وہ گئے، کھانا ان کا مقرر تھا، کھانا لینے جا رہے ہیں۔ متوف ہے تمہارے اوپر، کھانا امام لینے جائے تمہارے دروازے پہ؟ تم پڑھتے ہو اس کے پیچھے نماز، تم پہنچا نہیں سکتے ہو، تم دسترخوان پہ نہیں کھلا سکتے، تو اعزاز ہے، بچوں نے ہم خود لے کر کے جائیں گے۔ اور وہ جو ہے اب کیا کرے، لکھنؤ میں کچھ زیادہ یہ بات ہے، مؤذنوں کی اماموں کی قدر نہیں۔ وجہ جب کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی ناقدری ہوتی ہے۔ یہاں ہیں مدرسے، ندوہ، دارالمبلغین، عرفانیہ، فرقانیہ، پڑھنے والے بچے آتے ہیں۔ اب وہ پڑھنے والے بچے کیا ہے، کہیں رہنے کا انتظام ہو جائے، کھانے کا انتظام ہو جائے، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے۔ اس لیے جتنی ان کو تنخواہ دے دو، جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کرو، بیچارے راضی ہو جاتے ہیں۔
ورنہ واقعی کوئی عالم ہو قاعدے کا، وہ اتنی تنخواہوں کے اوپر راضی ہو جائے گا؟ وہ راضی نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے مسجدیں آباد رہیں، انہی کے دم سے یہ رونقیں ہیں، انہی کے دم سے مسجدوں کی برکتیں ہیں، وقت پہ نمازیں ہو رہی ہیں۔ باہر جا کے دیکھیے تو غرضے کی اسی لکھنؤ کا واقعہ ہے۔ وہ صاحب جو تھے وہ مؤذن امام وہ کھانا لینے آئے، آدھا گھنٹہ دروازے پہ کھڑے رہے، آدھا گھنٹہ انتظار میں۔ ایک دن امام صاحب نے کہا ایسا ہے آپ کے وہاں کھانا لینے میں آتا ہوں، آدھا گھنٹہ لگتا ہے کھانے دینے میں، تو آپ اتنی دیر میں اپنے بچے کو پڑھوا لیجئے، ہم آدھا گھنٹہ پڑھا دیا کریں گے قرآن، ایک فائدہ یہ ہو جائے گا۔ تو معلوم کیا کہتے ہیں، رہنے دیجئے کہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا بچہ کسی کے دروازے پہ ٹفن لے کے کھڑا ہو؟ تم جیسے کھڑے ہو میرے دروازے پہ آدھے گھنٹہ، میرا بھی لڑکا کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو؟ جب یہ سوچ ہوگی تو اللہ کی رحمتیں خوب برسیں گی نا۔ بولو کیا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم لوگ تو اماموں مؤذنوں کو اچھی حالت میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ کہیں ارے امام صاحب اتنا مہنگا موبائل، یہ کیسے؟ گاڑی بھی امام صاحب کے پاس ہے۔ ہم چاہتے ہیں پھٹیچر رہے۔ یہ امام بہت اچھے ہیں، کتنے نیک آدمی، چھپر میں انہوں نے زندگی گزار دی، چھپر میں زندگی گزار 5,000 بتائیے امام صاحب کی تنخواہ، اور بڑی برکت ہے اس میں۔ اللہ کے بندو، ایک ہے مسجد کی انتظامیہ، وہ اپنے حساب سے ان کو تنخواہیں دیا کرتی ہے۔ اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو، ورنہ آپ لوگ سوچیں امام صاحب نے شاید کہا ہو۔ اس مسجد کے یہاں تو اچھا نظام ہے الحمدللہ، بہت سی مسجدیں ایسی ہیں، تو وہاں کیا ہے اسی طرح کے حالات ہیں۔ تو انتظامیہ والے، اب بتائیے ایک مسجد ہے میں جانتا ہوں، وہاں ایک صاحب امامت کر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے 2,500 روپے مہینے میں دیے جاتے۔ کتنے؟ 2,500۔ 5 وقت کی نماز۔ ہم نے کہا مجھے پتہ چلا، کہ بڑھاؤ، کل مؤذن کو دیے جاتے ہیں 1,000 روپے اور ان کو 2,500۔ میں کہا کیا غضب کر رہے ہو تم؟ ہم نے کہا ان کی تنخواہ بڑھاؤ، نہیں بڑھاؤ گے تو میں ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں سے کہہ دوں گا۔ یہ کیا حال ہے؟ تو بمشکل تمام، جیسے لگتا اپنی جیب سے دے رہے ہو۔ 5,000 ہوئے، غریب کے 5,000 روپے ہوئے۔ سوچیے آپ، تصور کیجئے یہ کیسی بات ہے۔ اللہ رحم فرمائے، فرمائے یہ قرآن، عالم کا اکرام کرو، حافظ کا اکرام کرو، قرآن کی تعلیم کا اکرام کرو۔ 6 نمبروں میں ایک نمبر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اسی کو سلام کرو، اسی سے مضافہ کرو۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو دعوت بھی نہ دو، اس کو سلام بھی نہ کرو، یہ مطلب ہے اس کا۔ اکرام نمازی نہیں ہے، اکرام مسلم ہے۔ مسلم چاہے نمازی ہو چاہے بے نمازی ہو، اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرو۔ مسلمان ہے یہ، سلام کرو، مصافحہ کرو، عزت کرو، اکرام کرو۔ ایسے علم کا اکرام کرو، کیسا بھی ہے، عالم ہے نا، حافظ ہے نا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں سے کہ محبت کی وجہ سے بڑے بڑے معاملات ہوئے ہیں۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں اللہ میں نیک تو نہیں ہوں مگر تیرے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں، اور اسی لیے محبت کرتا ہوں شاید کہ اللہ اس کی برکت سے مجھے نجات عطا فرما دے، مجھے بخش دے۔ اللہ کی رحمت بہانے چاہتی،
تو فرمایا خلق الانسان، پہلی نعمت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن سکھایا. دوسری نعمت کیا بیان کی؟ دوسرے نمبر پر. دوسری نعمت نہیں ہے تو یہ پہلی نعمت، مگر بیان دوسرے نمبر پر کیا ہے. کیا ہے؟ انسان کو پیدا کیا. تیسری بات علمہ البیان. کئے بجے اذان ہے؟ 7:15 پہ اذان ہے. 7:30 بجے جماعت ہے. اچھا. علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے تیسری نعمت کیا بتائی؟ بیان سکھایا. کیا سکھایا؟ بیان. کہنے یہ بیان تو ہمیں کرنا آتا نہیں، تو مولانا لوگ کرتے ہیں، ہمیں تو آتا نہیں ہے. بیان ہم کہاں کر پاتے ہیں؟ اللہ نے ہر انسان کو بیان سکھایا ہے. بولنا جانوروں کو نہیں سکھایا، انسانوں کو سکھایا ہے. بیان کا مطلب ہے دل کی بات دوسرے کو سمجھانا اور سمجھنا. اس کا طریقہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. میاں کسی گونگے آدمی کو دیکھو، عبرت حاصل کرو. دل کے ارماں اس کے سینے میں دفن ہیں، اپنی بات کہہ نہیں سکتا. اللہ نہ کرے کسی سے اللہ گویائی چھین لے. دل کی بات سمجھنا اور سمجھانے کا طریقہ خدا نے سکھایا. عجم کہتے ہیں گونگے کو. یہ سارے جانوروں کو کہا جاتا عجما. عجما کا مطلب نہ بولنے والے. انسان کو اللہ نے کیا بنایا؟ ناطق، بولنے والا بنایا. علمہ البیان، خود بھی اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکتا ہے، دوسروں کی بات سمجھ سکتا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے. نہیں ہے نعمت؟ مگر اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے ہم. کیوں؟ اس لیے کہ حاصل ہے یہ نعمت نا. ہم تو اس وقت نعمت کی قدر کرتے ہیں جب نعمتیں چھن جاتی ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے وہ وقت آئے. ابھی تو ان کی آہٹ پر میں آنکھیں کھول دیتا ہوں. وہ کیسا وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان میں. ابھی تو جان باقی، جب جان نکل جائے گی تو کیا ہوگا؟ ابھی تو بول رہے، جب زبان بند ہو جائے گی تب کیا ہوگا؟ کلمہ بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں. اخیر وقت آ گیا، یہ زبان بھی کبھی خاموش ہوگی. علمہ البیان، یہ بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت ہی کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن سیکھتے ہیں. اور کاہے سے؟ بیان کے ذریعے سے. جو اللہ نے بیان کی طاقت دی ہے، اپنی بات سمجھانے کا سلیقہ، الفاظ، بندش، تعبیر جو اللہ نے سکھائی ہے، یہ مدد کرتی ہے کاہے میں؟ قرآن کے سیکھنے میں اور سکھانے میں، اور دنیا کے تمام علوم کے سکھانے میں. علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی سکھائی، بات کرنا سکھایا. چوتھی نعمت کیا بتائی؟ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند یہ حساب سے چلتے ہیں. سورج چلتا نہیں چلتا؟ یہ رکا ہوا ہے؟ چلتا ہے. اور چاند یہ بھی چلتا ہے، حساب سے چلتے ہیں. چاند اپنا دور مکمل کر لیتا ہے 1 مہینے میں، اور سورج اپنا راؤنڈ مکمل کر لیتا ہے اپنی منزلیں سال بھر میں. جب وہ اپنی منزل پوری کر لیتا ہے، چاند تو کیا مہینہ پورا ہو جاتا ہے. اسی سے مہینوں کا حساب ہوتا ہے، اسی سے دنوں کا حساب ہوتا ہے، اسی سے سالوں کا حساب ہوتا ہے. ہمیں جو تنخواہیں ملتی ہیں تو کیسے ملتی ہیں؟ ارے مہینے کے اعتبار سے ملتی ہیں نا. 2 نظام ہیں، ایک سورج کا نظام، ایک چاند کا نظام. ایک ہے چاند کی تاریخیں، ایک ہے سورج کی تاریخیں. دونوں سے حساب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ چلتے ہیں حساب سے. اگر چاند اور سورج کی روٹ میں، اگر ان کے چلنے میں ذرہ برابر فرق آ جائے تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. سورج اتنا بڑا، دنیا سے کئی گنا بڑا. چاند اتنا بڑا. روز چل رہے، اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، چلو میرے بندوں کو فائدہ ہو، سال معلوم ہو، حساب معلوم ہو، نظام معلوم ہو. یہ سارا نظام بندھا ٹکا جو نظام ہے یہ خود سے چل رہے ہیں. سورج چاند خود سے چل رہا ہے. ایک چھوٹا سا رنگ اور پہیا، آپ اسے لڑکاتے ہیں، جب تک لڑکاتے ہیں لڑکتا ہے اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے.
اتنے زمانے سے سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے. آپ کی بہترین گاڑی ہے، امریکن گاڑی ہے، بہترین پرزے جرمنی کے ہیں اس میں، لیکن یہ گاڑی بھی کبھی کبھی رک جاتی ہے، اس کا دھرا اور کمانیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اس میں گریسنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اوور ہالنگ کی ضرورت ہوتی ہے، سروسنگ ہوتی ہے، اس کی ہوتی نہیں ہوتی. اور جب تک سروس پہ گاڑی رہتی ہے، جب تک آپ اسے چلاتے نہیں ہیں. تو چاند کی سروس کب ہوئی تھی بھائی؟ ارے چاند کی سروس سورج کی جب گرہن ہوا تو ہوئی تھی. جب بھی چل رہا ہے وہ، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ بولو ہوئی کبھی؟ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. کب سے چل رہے ہیں، کب تک چلیں گے؟ یہ نظام الہی ہے. جس کام پہ خدا نے چلا دیا اس پہ چل رہے ہیں. انسان اتنا چھوٹا، سورج اتنا بڑا، دنیا سے بڑا ہوا، مگر مالک نے جس ڈیوٹی پہ لگایا اسی پہ چل رہا ہے. اور انسان کی ڈیوٹی کیا لگائی؟ مسلمان کی 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ آ کے مسجد میں سر جھکانا ہے. کتنے آ رہے ہیں؟ زیادہ آ رہے ہیں یا زیادہ نہیں آ رہے ہیں؟ زیادہ نہیں آ رہے. سوچیے آپ، انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق اللہ کا کہنا مانتی. انسان کے اوپر اتنی نعمتیں، اللہ کا رہا اتنی نعمتیں کھا کے، اور پھر بھی غرا رہے ہو تم. بیان کی طاقت، وجود کی طاقت، تعلیم قرآن کی نعمت، سورج و چاند کو تمہارے لیے خادم بنا دیا. خادم نہیں بنایا. کون سا خادم بنایا پتہ ہے؟ بیگاری خادم. کیسا خادم؟ بیگاری. یہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ حضرت مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب تقریر شروع کرتے تھے تو یہی کہتے تھے، جس مالک نے دنیا بنائی، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، دنیا کا نظام بنایا، اور تمہارا بیگاری خادم بنایا. ہر تقریر میں. تو ایک دن مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، حضرت یہ کیا بات ہے؟ ہر تقریر میں آپ یہی شروع میں کہتے ہیں، باقی آگے تقریر دوسری کرتے ہیں، شروع میں یہی کہتے ہیں. کہتے ہیں میرے والد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی بھی یہی کرتے تھے. ان میں نقل کر رہا ہوں. بیگاری خادم کا مطلب اتنے بڑے بڑے خادم ہیں، مگر ان کو ہر مہینے آپ کچھ مہینہ بندھا ہوا ہے نا ان کا آپ کی جیب سے. سورج کے لیے 5 روپے اور چاند کے لیے 70 روپے گھر سے جاتے ہیں نا، فری کے ہیں. بیگاری خادم. آج سردی لگ رہی ہے، آج سر میں درد ہے، آج نزلہ ہے، کبھی کہا انہوں نے؟ ایسے خادم، اتنے بڑے بڑے خادم. انسان کو اللہ نے مخدوم کائنات بنایا اور کائنات کو انسان کا خادم بنایا اور بیگاری خادم بنایا. جبھی تو اللہ کہہ رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم، اتنے بڑے بڑے خادم تمہارے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج حساب سے چلتے ہیں، بلا وجہ نہیں چل رہے، ہم چلا رہے ہیں ان کو. ان کا سارا فائدہ تمہیں مل رہا ہے. والنجم والشجر یسجدان، نجم کے معنی ہیں ستارہ. ایک معنی یہ تو مشہور ہے نجم کے، ستارہ. نجم کے ایک معنی اور ہیں. نجم کہتے ہیں ایسے پیڑ کو جس کے اندر تنا نہیں ہوتا، یعنی وہ پیڑ زمین ہی کے اوپر پھیلتا ہے. ایسی بیلیں ہیں نہیں ہیں، انگور کی بیل، کدو کی بیل، لوکی کی بیل، ان کے پیڑ میں جسم ہوتا ہے، بیچ میں تنا ہوتا ہے کہیں زمین پہ. ایسے پیڑوں کو کہتے ہیں نجم. اور جس کے اندر تنا ہوتا ہے، باقاعدہ پورا پیڑ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شجر. یہ عربی ہے. والنجم والشجر یسجدان، تنے والے پیڑ اور بغیر تنے والے پیڑ یہ دونوں سجدہ کرتے ہیں.
کس کو؟ اللہ کو سجدہ کرتے. ہم نے تو کسی پیڑ کو کبھی سجدہ کرتے نہیں دیکھا. دیکھا آپ نے دیکھا شاید نہیں دیکھا. دیکھا ہے. سجدے کا مطلب اللہ کا کہنا مانتے ہیں. اللہ نے ہم سے کہا سجدہ کرو تو ہم نے سجدہ کر لیا. سجدے کے معنی ہے باقاعدہ پیشانی نہیں رکھنا، کہنا ماننا. یہ درخت اور یہ ذرے اور پانی کے بہتے ہوئے دھارے، کائنات کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے. سورج بھی سجدہ کرتا ہے، چاند بھی سجدہ کرتا ہے. مطلب جس ڈیوٹی پہ خدا نے لگا دیا اس ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں. سر نہیں پھیرتے، سرکشی نہیں کرتے. ارے ہے ایسا نہیں ہے. اب دیکھا سجدہ تم نے؟ ہر چیز کا سجدہ. سورج اور تنے والے درخت اور بغیر تنے کے درخت یہ کیا ہیں؟ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے مطیع ہیں. حضرت تھانوی کا ترجمہ دیکھو. اگر خالی سجدہ کرتے ہیں یہی ترجمہ لکھا ہوتا تو سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. قرآن بالکل سچا ہے اور اللہ کی بات سچی ہے، سجدہ کرتے ہوں گے، ہمیں دکھا نہیں ہے. حضرت نے ترجمہ، یہ تھانوی کا ترجمہ ہے جو رکھا ہے سامنے. کیا لکھا ہے؟ لکھتے ہیں بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت، بریکٹ میں لکھا اللہ کے مطیع ہیں. مطیع کا مطلب کہنا مانتے ہیں. سجدے کا مطلب یہاں وہ نہیں جو تم سمجھے ہوئے ہو. سجدے کا مطلب کہنا ماننا. یہ سب اللہ کا سجدہ مانتے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کا وہ سب ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر چیز نماز پڑھتی ہے اور ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے. ہر چیز کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ ہر ایک اپنی نماز جانتا ہے، ہر ایک اپنی تسبیح جانتا ہے. یعنی اللہ نے جس کام پہ لگا دیا اس کام پہ یہی ہے اس کی نماز. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور آسمان کو اللہ نے اونچا بنایا. آسمان کیا ہے؟ چھت ہے. چھت کے کچھ فائدے ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں؟ اگر چھت نہ ہو تو ڈائریکٹ اوپر سے نیچے کوئی چیز گرے تو بولو سلامت رہیں گے؟ اوپر سے پتہ ہے کیا گرتا؟ آسمان تو بہت اونچا ہے، جتنے اونچے سے گرے گا اتنا ہی خطرناک. آسمان سے نیچے سے جو چیز گرتی ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ پانی برستا ہے. یہ کہاں سے؟ آسمان سے برستا، آسمان کے نیچے سے. آسمان سے بس کرے آسمان سے برستا، بادل سے برستا ہے پانی. اور بادل کہاں آسمان اور کہاں بادل. مگر یہ پانی جو برستا ہے جو آپ کے پاس آتا ہے ایک ایک قطرہ، یہ بالکل نپا اور تلا ہوا ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ ایک بڑا ایک چھوٹا نہیں ہوتا. یہ سب باقاعدہ فرشتہ جو مقرر ہے وہ ناپ تول کے ایک ایک قطرے کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے. اگر اتنی بلندی سے یہ بارش کا پانی گرے، بیچ میں واسطہ نہ ہو تو زمین بنجر ہو جائے اور آدمی کا جسم چھلنی ہو جائے، چلنے کے لائق نہ رہے. بادلوں سے گرے تو یہ حال ہو، آسمانوں سے گرے تو کیا حال ہو. یہ چھت ہے اور عجیب چھت ہے. یہ بڑی پرانی ہے، بڑی پرانی ہے، مگر اس کا پرانا پن کہیں سے ظاہر نہیں ہوتا. کہیں کہیں لونا آسمان میں لگا ہوا ہے نا، کہیں جالا بھی دکھتا ہے مکڑی کا. ارے چھتوں میں دیکھ لو، ایک سال آپ نے کیا کیا؟ پتائی کرائی، کہیں جالا دکھ رہا ہے آپ کو. یہ کیسی چھت ہے اس میں جالا بھی نہیں ہے؟ یہ کیسی چھت ہے اس میں لونا بھی نہیں ہے؟ یہ کیسی چھت ہے اس کے روغن میں کہیں سے کلر میں فرق ہی نہیں آ رہا ہے؟ اور صاحب کوئی تو بیچ میں پلر ہوتا، کم سے کم کوئی تو سپورٹر ہوتا ہے. کوئی بیم بھی نہیں دکھ رہا ہے.
نرالا اللہ، نرالی اس کی چھت، اس نے آسمان کو اونچا کیا. کتنا اونچا کیا؟ تمہارے سارے ناپنے کے پیمانے فیل ہو جائیں گے، اتنا اونچا ہے آسمان. یہاں سے دور، بہت دور، ہوش سے آگے 500 سال کی مسافت ہے ایک آسمان تک پہنچنے میں. کوئی نہیں پہنچ سکتا. دروازے بھی ہیں، دروازوں پہ دربان بھی ہیں. اللہ کے نبی گئے ہیں آسمانوں پر، دروازے سے گئے ہیں، دروازہ کھولا ہے دربان نے. آپ نے منظر سب دیکھا ہے. تو جس مالک نے یہ آسمان بنایا اتنا اونچا، جو اتنی بڑی چھت بنا دے اور ایسی چھت بنا دے اور اتنی اونچی چھت بنا دے، وہ کوئی بہت چھوٹا ہوگا؟ چھوٹا ہوگا؟ ارے وہ بہت بڑا ہے. جب اس کی بنائی مخلوق اتنی پاور والی، اتنی بڑی ہے، تو سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہوگی. جب اتنا بڑا آسمان بنا، وہ کتنا بڑا ہے، لہذا اس کی نافرمانی کرنا چاہیے. وہ اتنا بڑا ہے، لہذا اس کی نافرمانی صبح شام کرنا چاہیے. بھئی اتنا بڑا ہے وہ، اندر کی سانس اندر روک دے اور باہر کی سانس باہر رہ جائے. کہاں ہیں آپ؟ دیکھتے نہیں ہیں لوگوں کے کیا انجام و حشر ہوتے ہیں؟ اتنے بڑے آدمی کی نافرمانی کر رہے ہو تم. اس آسمان سے عبرت حاصل کرو، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. فرما والسماء رفعها، اور آسمان کو اسی نے اونچا کیا ہے. ووضع المیزان، اور اللہ نے ترازو رکھ دی. یہ بھی ایک نعمت ہے. کیا رکھ دی؟ کہاں؟ آسمان و زمین کے بیچ میں ترازو. ترازو کاہے کے لیے رکھی؟ تاکہ آدمی جو ہے دوسرے کو اس کا پورا پورا حق نہ دے. ڈنڈی مار لے تھوڑی سی. کاہے کے لیے دی؟ ہر حقدار کو پورا پورا حق ملے، انصاف ہو. ترازو سے مراد ترازو ہی نہیں ہے. ترازو کا مطلب اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. ہر چیز میں بیلنس ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ آسمان بنایا، اس میں بیلنس ہے. زمین میں، سورج میں، چاند میں، ہماری بنائی ہوئی ہر چیز کے اندر بیلنس ہے، اعتدال ہے، عدل ہے. اگر اس میں عدل نہ رہے تو پوری دنیا کا نظام تہوبالا ہو جائے. لہذا تم سے کہا جا رہا ہے دنیا کے اندر بھی تم کیا کرو؟ انصاف کرو. انصاف، تاکہ امن قائم ہو، چین قائم ہو. ایک حدیث میں آتا ہے انصاف ہی کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہیں. جب انصاف دنیا سے ختم ہو جائے گا تو دنیا کی ضرورت نہیں، پھر کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی. ووضع المیزان، اس نے ترازو رکھ دی. بندوں کی خیر خواہی، تمہاری بھلائی اسی میں ہے. عدل قائم کرو، حقدار کا پورا حق دے دو. اور ترازو بھی کیا ہے؟ حقداروں کے حق پہنچانے کا اور حق کو وصول کرنے کا ایک ذریعہ ہے. بھائی جتنا حق ناپ کے لے لو، تول کے لے لو. ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان. اس ترازو کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا تولنے میں کمی بیشی نہ کرو. بیوی کا حق میاں پورا پورا دے دے، اور بیوی شوہر کا پورا پورا حق ادا کر دے، تو روزانہ گھر میں لڑائیاں ہوں گی نا. ارے بیوی پورا حق دے رہی ہے شوہر کا، مانگ نہیں رہا ہے کوئی حق، دوسرے کا حق دینے والے بن جاؤ. شوہر بیوی کا پورا حق خود ہی سے دے دے، اور بیوی میاں دے نہ دے ہم تو دے دیں ان کا حق. جب ہر آدمی حق دوسرے کا دینے والا بن جائے گا تو روز جھگڑے، روز فساد، روز بگاڑ پیدا ہوگا نا. نہ گھر میں ہوگا، نہ آفس میں ہوگا، نہ انجمن میں ہوگا، نہ کمیٹی میں ہوگا، نہ ملک میں ہوگا، نہ شہر میں ہوگا. سارے فساد کی جڑ کیا ہے؟ حق کو مار لینا. ارے ہے نہیں؟ اللہ فرماتا ہے اللہ تطغوا فی المیزان، اور تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو. واقیموا الوزن بالقسط،
اور سودو تولو سیدھی ترازو سے انصاف کے ساتھ. اس کو نہیں پتا ہے ہم نے جب دیا تو کم دیا اور جب لیا تو زیادہ لیا. اس کو پتا بھی نہیں چلا, بے وقوف بنا دیا. اللہ کہہ رہا کس کو تم بے وقوف بنا رہے ہو؟ تم خود بہت بڑے بے وقوف ہو, خود بہت بڑے بے وقوف ہو. جو دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے, وہ سمجھتا یہی ہے بہت فائدے میں, فائدے میں نہیں ہے. جو لوگ ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں, دودھ میں کیا ملاتے ہیں؟ اچھا, دودھ میں پانی. 1 لیٹر تھا 1.5 لیٹر بن گیا. پیسے کتنے دیا؟ 1 لیٹر اور لیے پیسے 1.5 لیٹر کے. یہ سمجھ رہا بہت کامیاب ہے. اب یہ پیٹرول لینے گیا, پیٹرول والے نے کتنا دیا پیٹرول؟ 900 کم کر کے دے دیا, کچھ اور ملا کے دے دیا. اب وہ بہت خوش ہے, اس کو بھی ملا پیسے ہمیں اتنے ملے. اب وہ لینے گیا دوا. اب دوا بھی 2 طرح کی ہیں, پیسے اوریجنل کے لیے دیے اور ڈپلیکیٹ دوا پکڑا دی. وہ اپنی جگہ پہ خوش ہے. آپ بتائیے, سب کی صحتیں خراب. یہ کیسے فساد پیدا ہوا؟ ہر آدمی سمجھ رہا ہم کامیاب, ہم عقل مند ہیں, اور سارے بے وقوف. دیکھا, اللہ کہہ رہا یہ ہوش میں رہو, ہوش میں. دوسرا کو بھلا چاہو گے تو تمہارا بھلا ہوگا. حق ادا کرو گے تو حق مارا نہیں جائے گا. جب خود حق مارو گے تو تمہارے حق بھی مارے جائیں گے. فرما تم پاک دامن رہو, تمہاری اولادیں پاک دامن رہے گی. تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو, تمہاری اولاد تمہارا بالکل نہیں خیال رکھے گی. اچھا رکھے گی. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. ایک بیٹا جو تھا وہ اپنے باپ کو, اس نے پہلے زبان درازی کی, بعد میں اتنا بدنصیب تھا اس نے باپ کے پیر پکڑے اور گھسیٹا, گھر سے باہر نکالنے لگا. اور نکال کے گھسیٹتے گھسیٹتے جب ایک درخت کے پاس پہنچا تو باپ پہلے کچھ نہیں بولا, کہنے بس بس رک جاؤ. تو بیٹے نے کہا اتنی دیر سے ابا آپ کو گھسیٹ رہے تھے, آپ کچھ بولے نہیں, پیا کرے بس. کہنے اپنے باپ کو بھی ہم نے یہیں تک گھسیٹا تھا. سمجھ گئے ہم؟ آگے دیکھو کیا ہونے والا ہے. ہر آدمی سمجھ رہا ہم بہت چالاک ہیں. یہ چالاکی کیا ہے؟ اپنا نقصان کر رہے ہو. جس شاخ پہ بیٹھا ہے اسے کاٹ رہا ہے. یہ اوپر چلا جائے گا, شاخ کاٹنے کے بعد نیچے گرے گا نہیں گرے گا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ, اور تول کو مت گھٹاؤ. تولنے کا مطلب کرنے, ہم تو دیکھیے مولانا صاحب نوکری کرتے ہیں, ناپ تول کا کام تو دکاندار کرتے ہیں, بنیان یہ کرتے ہیں. ہم تو نوکر ہیں, ہمارے وہاں ناپ تول کا ہے ہی نہیں کمی, ہم نہیں ناپ تول کرتے ہیں. ارے اللہ کے بندے نہ لکیر کے فقیر مت بنو. ناپ تول کا مطلب یہ ہے حقدار کا پورا حق ادا کرو. یہ نوکری میں بھی ہوتا ہے, یہ ناپ تول میں بھی ہوتا ہے, یہ ملازمت میں بھی ہوتا ہے, یہ مزدوری میں بھی ہوتا ہے. پیسے پورے لے لیے مزدور نے اور دیکھا چلے گئے بیڑی پی رہا بیٹھ کے. یہ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی. کام پورا کروا لیا, کل آنا, کل دیں گے پیسے, 1 گھنٹے کے بعد آنا. یہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. یہ سمجھ رہا ہے ہم نے اسے عاجز کیا, یہ سمجھ رہا ہے ہم نے اسے عاجز کیا. مزدور سے کام پورا لے لیا اور کہا کل آنا, اور سمجھ رہا ہے کہ دے سکتے ہو, نہیں دے رہا ہے, اور سمجھ رہا ہے بہت اچھا کیا. مگر اچھا نہیں, اپنے حق میں کاٹے بو رہا ہے. کل جب اس کی فائل جائے گی آفس میں تو کل آنا, پرسوں آنا. چپراسی کی خدمت کر رہا, اس کی خدمت کر رہا, مگر کام ہو نہیں رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہنے لگتا کسی نے کچھ کرا دیا ہے, لگتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا ہے, میرے پیچھے پڑا, کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے.
اللہ کے بندے احمق، کسی نے کچھ نہیں کرایا، تو نے خود اپنے ساتھ کیا ہے. تو نے اپنے ماتحت ملازم کا حق روکا تھا، لہذا تیرا کام بھی رک گیا، تیرے کام میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں. یہ کسی اور نے نہیں پیدا کی، تم نے خود پیدا کی. معاف کرو، اللہ قیامت کے دن معاف کرے گا. لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، قیامت کے دن اللہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالے گا. آسانیاں پیدا کرو، اللہ قبر میں آسانی پیدا کرے گا، حشر میں آسانی پیدا کرے گا، زندگی آسان بنا دے گا. اور دشواریاں پیدا کرو گے تو اللہ زندگی کو دشوار بنا دے گا. کیا چاہتے ہو؟ کہ آسانی. چاہتے ضرور ہیں مگر لوگوں کو دے رہے ہیں پریشانی، اور خود چاہتے ہیں آسانی. پتہ نہیں کیا ہو گیا، اللہ میاں ہم سے کیوں خفا ہو گئے، اللہ جانے کون سا گناہ ہو گیا، اور یہ گناہ کر رہا ہے روز، حقدار کا حق نہیں دے رہا ہے. کہنے لگے سسرال تو ہم جاتے ہی نہیں ہیں، سسرال ہم نہیں جاتے ہیں، اور بہت فخر سے بیان کر رہے ہیں سسرال نہیں جاتے ہیں. ارے یہ بھی حق مار رہے ہیں آپ، حق مار رہے ہیں آپ. سسرال میں کون رہتا ہے؟ ساس اور سسر. یہ تمہارے باپ اور ماں ہیں. جیسے تمہارے سگے ماں باپ ہیں ایسے وہ بھی سگے ماں باپ ہیں. وہ بھائی اور بہن ہیں جیسے تمہارے سگے بھائی بہن. یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہر چیز میں کم تولنا اور کم ناپنا بند کرو، حق ادا کرنے والے بن جاؤ. خالی سجدہ کرنے سے کیا ہوگا؟ دیندار نہیں ہوتا آدمی. ہر ایک کا حقدار کا حق ادا کرے تب ہے دیندار. اور سمجھتا ہر آدمی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جبریل نہیں آ رہے ہیں. کھلے اتنے دن سے نماز پڑھ رہے ہیں، بتائیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، مدد نہیں ہو رہی ہے، جبریل نہیں آیا ابھی تک، انتظار کر رہے ہیں. پورا حق ادا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ وَضْعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اللہ نے زمین کو بچھا دیا، زمین کو بچھا دیا. بچھانے کے لیے کوئی چیز ہو جبھی تو بچھائی جائے گی. یہ آپ نے قالین کاہے پہ بچھائی؟ فرش پر. اللہ نے زمین بچھائی ہے، یہ اللہ کا فرش ہے. کاہے پہ بچھایا؟ پانی پر. پانی پہ بچھایا. کشتی پانی میں چلتی ہے تو ایسی ہلتی ہے کہ الٹیاں ہوتی ہیں، ہچکولے کھاتی رہتی ہے. اتنے پانی پہ زمین بچھی ہوئی کہیں ہلتی ہی نہیں. کیسے بچھایا اس نے؟ کہ باقاعدہ روک دیا پہاڑوں کے ذریعے سے. مکان بھی بنا رہے ہیں، کھیتی بھی کر رہے ہیں، باغ بھی لگا رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گاڑیاں دوڑ رہی، ٹرینیں دوڑ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، زمین چوں نہیں کر رہی. کتنا عمدہ اللہ نے بچھایا. یہ زمین دیکھو تو خدا سمجھ میں آئے، آسمان کی بلندی دیکھو تو خدا سمجھ میں آئے، زمین کی پستی دیکھو تو خدا سمجھ میں آئے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. وہ آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے خدا نے اونچا بنا دیا، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے خدا نے زمین کو بچھا دیا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. زندگی بھر زمین کے اوپر رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو اس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. کیسا گودام خدا نے بنایا ہے. زندگی بھر اس کی اندر جو گودام میں خدا نے چیزیں رکھی تھی کھاتے رہے اور پیتے رہے، اور پھر کھا پی کے پھر وہیں چلے گئے، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں گئے. پھر نکالے جاؤ گے اسی میں سے. وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اس میں ہم نے تمہیں لوٹایا ہے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور یہاں سے دوبارہ ہم تمہیں پھر نکالیں گے، زندہ کریں گے. حساب کتاب دینا ہے تمہیں، جزا سزا ہونا ہے یہ نظام. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد بتائی زمین کو ہم نے خالی نہیں رکھا. زمین میں تمہارے فائدے کی چیزیں بھی ہیں، یہی نہیں زمین پہ چلتے پھرتے سوتے. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ،
اس میں میوے ہیں، اس میں غذائیں، خالی میوے تھوڑی ہیں، فاکیہ پھل۔ پھل کاہے کے لیے کھایا جاتا ہے؟ پیٹ بھرنے کے لیے۔ ارے پیٹ بھرنے کے لیے کھایا جاتا ہے؟ کاہے کے لیے؟ مزے کے لیے، منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے، کھانا کھانے کے بعد۔ اور جو بطور غذا کے کھایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ روٹی، چاول، غلہ۔ تو اللہ کہتا مزے کے لیے جو چیزیں کھاتے ہو وہ بھی ہم ہی نے پیدا کی، اور جن سے تمہارا جسم قائم ہے، بھوک مٹاتے ہو، وہ چیزیں بھی ہم نے زمین سے پیدا کی۔ یہ سب اسی زمین کے سے نکل رہا ہے۔ کیا ہے؟ فیہا، اسی زمین کے اندر کیا ہے؟ میوے ہیں، پھل ہیں۔ اور ان پھلوں میں سے ایک خاص پھل کا ذکر کیا خدا نے۔ وہ پھل کون سا بتائے؟ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور ایسی کھجور ہے جس کے اوپر باقاعدہ پیک ہوتی ہے جو کھجور، ذات الاکمام، جو غلاف کے اندر ہوتی ہے۔ کھجور جب پیدا ہوتی ہے تو کھجوروں کے باغات میں جا کے دیکھو۔ روم کے عیسائی بادشاہ نے حضرت عمر کے سرنام خط لکھا تھا کہ میرا جو آدمی آپ کے وہاں گیا تو وہ بتا رہا ہے آپ کے وہاں ایک ایسا پھل ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو کان کی طرح ہوتا ہے، پھر وہ موتی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر وہ ہرے ہرے زمرد کی طرح ہو جاتا ہے، پھر وہ سرخ یاقوت کی طرح ہو جاتا ہے، پھر جب وہ چک پک جاتا ہے تو فالودے کا حلوہ بن جاتا ہے، پھر جب وہ سوکھ جاتا ہے تو وہ چھوہارا بن جاتا ہے۔ ہر طور پر وہ کھانے کے لائق ہے۔ کوئی ایسا درخت ہے آپ کے وہاں؟ کوئی ایسا پھل ہے آپ کے وہاں؟ اگر ہے تو وہ جنتی پھل ہے۔ حضرت عمر کے پاس جب خط پہنچا تو انہوں نے جواب لکھوایا، من امیر المومنین عمر بن الخطاب الى ہرقل عظیم الروم، روم کے بادشاہ کا نام۔ وہ پاک خدا ہے۔ ایسے بہت درخت ہمارے وہاں، یہ وہی درخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اگا دیا تھا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اللہ نے حضرت مریم سے کہا یہ سوکھا ہوا جو پیڑ ہے اس کو ہلاؤ تو تازہ تازہ کھجوریں گریں گی۔ کب یہ اگایا تھا؟ جب عیسیٰ پیدا ہوئے تھے۔ فاروق اعظم نے آگے لکھا اللہ سے ڈرو، عیسیٰ کو خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہو۔ وہ پیدا ہوئے ہیں کس سے؟ مریم سے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو خدا نے درخت اگایا ہے، یہ وہی درخت ہے۔ فاروق اعظم نے اس کے جواب میں اس کو تبلیغ بھی کی اور کہا ہے میرے وہاں ایسا درخت۔ کھجور پیدا ہونے سے لے کر کے پکنے تک اور سوکھنے تک ہر مرحلے میں فائدہ مند ہے۔ علماء نے لکھا خاص طور سے بچے کی پیدائش کے بعد جو عورتوں کو کمزوری آتی ہے اس کمزوری کے لیے بہترین ٹانک اور بہترین دوا کمزوری کو دور کرنے والی کیا ہے؟ کھجور ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز میں یہ پاور اور طاقت ہوتی تو حضرت مریم کے لیے اللہ وہی پھل پیدا کرتا۔ اللہ نے کھجور کو پیدا کیا، اسی کے لیے نہیں ہے، عام کمزوری دور کرنے کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے۔ کیا نعمت اللہ نے ایک کھجور کا ذکر کیا۔ اگر قرآن میں اللہ سارے پھلوں کا ذکر کرتا اور سارے پھل کہاں سے نکلتے ہیں؟ زمین سے نکلتے ہیں، تو قرآن اتنا موٹا ہے، کتنا موٹا بن جاتا۔ بڑی موٹی کتاب ہوتی، خالی پھلوں کے نام ہوتے، دسہری بھی ہوتی، چوسا بھی ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے اس پہ۔ اور اللہ نے بڑی نعمتیں ذکر کی ہے، پھر انشاءاللہ تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی لاؤ۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اور بھی ہے۔ گھر میں پانی کی دقت ہے، پڑوس سے پانی بھرتے ہیں، ان کے وہاں پوری کی چوری کی لائٹ ہے تو پانی لینا جائز ہے؟ سبحان اللہ۔
یہ ان کا فعل ہے، اس کے گنہگار وہ ہوں گے۔ آپ کے پاس اگر کوئی اور سبیل نہیں ہے، آپ وہاں سے پانی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اچھی طریقے سے ان کو سمجھا سکتے ہو بھائی مناسب انداز میں، تو کہیں گے پانی لینا بند کر دیجئے۔ اب قریبی رشتہ دار کے یہاں چوری کی لائٹ اور کاروبار دو بھائی ساتھ مل کر کرتے ہیں، پر بس کچھ طے نہیں ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو تو ان کے یہاں کچھ کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے صرف ان کے وہاں چوری کی لائٹ جلتی ہے، لیکن کام جو کرتے ہیں وہ تو حلال کرتے ہیں۔ ارے ہے نا، چوری کرنے کا، لائٹ چوری کرنے کا گناہ الگ ہے، مگر جو انہوں نے خریداری کی ہے، کاروبار حلال کیا ہے، وہ پیسہ تو جائز ہے، کھانا اسی سے پک رہا ہے۔ اتنے تقوی کی ضرورت ہے نہیں جتنا تقوی اس میں سوال میں کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنا حضرت یہ بتائیے، اگر کوئی مچھر کا خون اگر لگ جائے احرام پر تو اس کا کیا کفارہ ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنا عراق کے، کوفہ کے۔ کہنے اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کر ڈالا تب نہیں مسئلہ پوچھنے آئے، اور مچھر کا خون لگ گیا احرام میں وہ پوچھنے آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ بڑے بڑے مسئلے۔ اگر کسی عورت کے پاس 7 تولے سے کم سونا ہو، مثلا 1 یا 2 تولہ تھوڑی سی چاندی میں 1 یا 2 پائل اور کیش نہ ہو، ضرورت سے زیادہ سامان، اور شوہر زکوٰۃ دینے سے منع کر دے تو اس عورت پر زکوٰۃ واجب ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے سب سے پہلی چیز مالک پہ ہوتی ہے۔ ان زیورات کی مالک اگر خاتون ہیں تو خاتون پر زکوٰۃ فرض ہے، شوہر اگر مالک ہے تو اس پر فرض ہے۔ شوہر اگر انکار کر دے کہ ہم نہیں دیں گے تو پھر مالک کے اوپر پھر بھی زکوٰۃ دینا ہے، جو جیب خرچ ملتا ہے وہاں سے دے، یا پھر اسی کو بیچ کر کے دے، اگر نہیں مجبوری ہے دینا ہے۔ زکوٰۃ میں پیسے ہی دینا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ سونے کی زکوٰۃ سونا، چاندی کی زکوٰۃ چاندی، 40واں حصہ اس میں سے دے دے۔ لیکن 7 تولے سے کم ہے پھر بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس لیے 7.5 تولہ سونے کا مطلب نہیں سمجھا لوگوں نے۔ 7.5 تولہ سونا جب ہو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جب صرف سونا ہو، اس کے ساتھ میں بالکل چاندی نہ ہو اور کیش بھی نہ ہو، اور اگر اس کے ساتھ میں کچھ ہے تو 1 تولہ سونا ہے اور سونے کی چاندی کی 1 کیل بھی اگر ہے، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ دونوں کی قیمت نکالی جائے گی۔ اگر اس میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اعتبار 52.5 تولہ کا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کم پیسے کی ہے، 1 تولہ سونا بہت پیسے کا ہے۔ تو اولاً تو زکوٰۃ کب ہوگی؟ اس کے ساتھ میں اگر چاندی ہے یا کیش ہے تو دونوں کو ملا کے زکوٰۃ فرض ہوگی، پھر مالک پر فرض ہوگی۔ اب مالک کون ہے، شوہر ہے یا بیوی؟ یہی لوگ طے نہیں کرتے ہیں، فساد یہیں سے ہوتا ہے۔ بیوی کو مالک ہے یا شوہر، یہی نہیں طے ہے، بہت خرابی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ بیوی مالک ہے، بیوی سمجھ رہی ہے، شوہر مالک ہے۔ زکوٰۃ دینے کی جہاں تک بات آتی ہے، مگر پہنتا کون ہے؟ شوہر پہنتا ہے، بیوی پہننے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ زکوٰۃ میں مسئلہ آتا ہے وہ شوہر کی ہے، شوہر جانے، اور وہ شوہر کہتا ہے بیوی پہنتی ہے، ہم سے کیا مطلب۔ مالک بنانا بہت ضروری ہے۔ جب مالک بنا دے، مالک بنانے کا مطلب ہوتا ہے مالک جو چاہے کرے۔ اب جب مالک بنا دیا تو بیوی نے کیا کیا، ایک بندہ جو ہے، ایک جوڑی پائل اپنی بہن کو دے دی۔ اب شوہر صاحب کا موڈ خراب، یہ کیوں دے دی تم نے؟ کہا آپ نے مالک بنایا تھا نا،
اعتراض بھی نہیں کر سکتے آپ، مالک بنائیں، جو مالک ہوگا اسی پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، بس۔ اچھا ٹھیک ہے، ریشمہ خاتون اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، دعا کیجیے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی رمضان الحق صاحب دہلی میں ان کے پیر میں انفیکشن ہوا ہے، کافی دنوں سے بیمار ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما دے، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ، اجلت کے ساتھ رہائی عطا فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دنیا بھر کی مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے پوری امت کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ یہود اور نصارہ اور مشرکین جو مظالم ڈھا رہے ہیں، مالک اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، ورنہ ان کے ناپاک وجود سے اے اللہ دنیا کو پاک فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے، یا وہ امید رکھتے ہیں ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔